وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی 82 نمبر آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ہمارا موضوع تسلسل سے سورہ نساء کے مضامین چل رہا ہے، اور اتفاق سے اہل کتاب کے تذکرے کے بعد منافقین کا تذکرہ گزشتہ کئی دنوں سے ہمارا موضوع ہے۔ آج بھی اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے آیت مبارکہ۔ تسلسل یہ ہے کہ منافقین کا قریب ترین جو طرز عمل ہے ان آیات مبارکہ میں وہ یہ تھا کہ اللہ کے حبیب کی اطاعت کو دل و جان سے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب کے سامنے کچھ اور جب آپ سے دور ہوئے تو راتوں کو گپ شپ میں اور اپنے مشورہ میں اللہ کے حبیب کی اطاعت اور محبت کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے۔ کل یہ بات واضح ہوئی کہ بیتا یبیتو، وہ راتوں کو جو سوچنا ہے، اللہ فرما رہے محبوب منافقین کے رات کے طرز فکر اور رات کے طرز عمل کی آپ فکر نہ کریں، وہ جو مرضی ہے کرتے رہیں، آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں۔ آج نفاق کے مرض کی جو بیماری ہے یہ جو اور مرض ہے، اس کا علاج اللہ نے بیان فرمایا کہ منافقت دور کیسے ہو سکتی ہے، اور بڑے سوالیہ انداز میں اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا انہوں نے منافقین نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا؟ اگر یہ قرآن میں غور و فکر کرتے تو نبی کی اطاعت کا حکم اللہ نے جا بجا دیا تھا۔ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت اور کوئی صفحہ اللہ کے نبی کی اطاعت اور اللہ کے نبی کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کے حکم سے خالی نہیں تھا۔ تو ان منافقین کے اندر اگر نفاق موجود ہے تو اس سے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پھر انہوں نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا۔ اگر قرآن میں غور و فکر کرتے تو منافقوں کا نفاق ختم ہو جاتا۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ جو ہے استفہام کے لیے ہے، جس کا معنی ہے کیا؟ فا پس کے معنوں میں ہے لا نہیں، یتدبرون غور و فکر کرنا، تدبر کرنا۔ افلا یتدبرون، کیا یہ انہوں نے غور و فکر نہیں کیا القرآن، قرآن کے اندر۔ یہاں قرآن کے اوپر جو زبر ہے یہ اس کے آبجیکٹ اور مفعول ہونے کی وجہ سے ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا ان سب نے قرآن میں تدبر نہیں کیا؟ گریمیٹیکلی اگر ہم ورب دیکھیں تو یتدبرون ہمیں فعل مضارع نظر آتا ہے، اس کی پوری گردان ہے، بڑا عرصہ ہوا ہے ہم نے ریپیٹ نہیں کی، تو یتدبران یتدبرون، یہ پوری کی پوری گردان ہے۔ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا قرآن میں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور یہ کتاب اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آتی، یعنی یہ بھی تو طرز عمل ہو سکتا تھا کہ حضور نے معاذ اللہ یہ اپنی خود کتاب لکھی ہے، جیسے مشرکین کا اور کفار کا ایک دعویٰ تھا کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے۔ اللہ فرما رہے اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی کی کتاب ہوتی تو پھر تو جا بجا اس کے اندر اختلاف ہوتا، لیکن اس کے لفظوں کے اندر اور اس کے معنی کے اندر یہ دو جملے بڑے قیمتی ہیں۔ قرآن لفظ کا بھی نام ہے اور قرآن معنی کا بھی نام ہے۔ اگر صرف الفاظ ہوں تب بھی قرآن نہیں ہے، اگر صرف معنی ہو پھر بھی قرآن نہیں ہے، لفظ اور معنی دونوں ملیں گے تو قرآن مجید کہلائے گا۔ لہٰذا اللہ فرما رہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی کی کتاب ہوتی تو اس کے اندر جا بجا تفاوت ہوتا، کہیں لفظ اور ہوتا، کہیں معنی اور ہوتا، اور الفاظ آگے پیچھے ہوتے۔ ایک عام اچھے سے خطیب اور اچھے سپیکر کی گفتگو میں بڑا سیکوینس ہوتا ہے، تو یہ تو کتاب کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ لہٰذا اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، واو کا معنی اور لو کا معنی، اگر کانا ہوتی من عند غیر اللہ، من کا معنی سے، اندہ کا معنی پاس، غیر اللہ اللہ کے علاوہ، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ کتاب ہوتی، لوجدو لام تاکید کے لیے، وجدو وہ ضرور پاتے، فیہ اس کتاب کے اندر اختلافاً کثیرا بہت زیادہ اختلاف، لیکن 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کے اندر اختلاف نہیں ہے۔
اور جب نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی اختلاف نہیں تھا۔ یہ جو وجدہ ہے یہ بھی ورب ہے اور یہ پاسٹ انڈیفینٹ ہے، فعل ماضی معروف ہے، لام تاکید کے لیے ہے اور وجدہ کی پوری گردان ہے۔ تو وہ سارے پاتے، اگر ایک کا معنی ہوتا تو وجدہ، عربی کا ایک جملہ ہے من جدہ وجدہ، جس نے محنت کی اس نے پا لیا، تو وجدہ اس ایک نے پایا، دو کے لیے وجدہ، سب کے لیے وجدو، ایک عورت وجدت، دو عورتیں وجدتا، سب عورتیں وجدنا، تو نے پایا وجدتا، دو وجدتما، سب وجدتم، عورت وجدتے وجدتما وجدتن، میں نے پایا وجدتو، ہم نے وجدنا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ أَوْ إِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق بھی منافقین کے طرز عمل سے ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ منافقین اپنے دل کے اعتبار سے بیمار بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے بھی ہوتے ہیں، دل اور ذہن چھوٹا بھی ہے اور بیمار بھی ہے۔ اب وہ کیا کیا کرتا ہے؟ جب انہیں امن کی بات کہیں سے آتی یا خوف کی بات انہیں کہیں آتی تو چمگوئیاں کرتے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، ہمارے اوپر یہ خوشی کی بابت کہاں سے معاملہ ہو گیا، یہ پریشانی ہمیں کہاں سے آ گئی۔ تو بات بات کی جو ان کی بولیاں تھیں کہ ہم نے یہ کیا تو خوشی آئی، یہ کیا تو غم آیا، اللہ فرما رہا ہے اگر یہ ساری اٹکل پچو لگانے کے بجائے وہ یہ معاملہ اللہ کے رسول کے سپرد کر دیتے تو اللہ کے رسول ان کے معاملے کا بہتر حل نکال دیتے۔ یہ بیسیکلی اشارہ ہے پچھلی آیات کی طرف کہ منافقین کا طرز عمل یہ تھا کہ میدان جنگ میں اگر مسلمان جاتے اور مسلمان وہاں شہید ہو جاتے، جیسے غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 70 تقریباً۔ تو مسلمان جب غزوہ میں جاتے، میدان جنگ میں جاتے اور شہید ہو جاتے تو منافقین کا طرز عمل یہ ہوتا کہ ہم نہیں کہتے تھے کہ نہ جاؤ، ہم نہیں گئے تو ہماری جانیں بچ گئی، تو یہ ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی تھی۔ اور جب مسلمان جاتے اور انہیں فتح مل جاتی تو اب منافقین کہتے کہ کاش آپ کی اور ہماری جانے سے پہلے ملاقات ہو جاتی، یا ہم کوئی ایک دوسرے سے میل ملاپ کر لیتے تو ہم بھی اس سعادت کے اندر حاصل ہو جاتے جو اللہ نے تمہیں دی ہے فتح کی شکل میں۔ تو یہ امن اور خوف کی بات ہے۔ جب انہیں امن آتا یا کہیں سے خوف کی بات آتی تو طرح طرح کی باتیں خود بنا لیتے، بھائی ہمیں خوشی اس لیے ملی ہے اور یہ غم اس لیے ملا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ چمگوئیاں کرنے کے بجائے، اٹکل پچو لگانے کے بجائے، اگر اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تم اپنا مقدمہ لے جاتے کہ حضور ایسے کیوں ہوا، تو اللہ اور اس کے رسول تمہاری تشفی فرما دیتے اور یہ اٹکل پچو سے تمہاری جان چھوٹ جاتی۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ، واو کا معنی اور اذا کا معنی، جب جاءہم آتی یا آتے ان کے پاس، امرن کوئی معاملہ، من الامن امن کا معاملہ آتا، او الخوف یا خوف کا معاملہ آتا تو اذاعوا بہ، اس کی تشہیر کرتے، اس کا چرچا کرتے، کبھی ادھر بات کرتے کبھی وہ کرتے، اٹکل پچو لگاتے۔ لیکن اللہ فرما رہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، واو کا معنی اور لو، اگر ردوہ لوٹا دیتے، اگر وہ اس معاملے کو لوٹا دیتے، إِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف۔ یہاں بھی دیکھ لیں رسول کے اوپر الف لام ہے، تو الف لام کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے؟ یہ معرفہ ہے، یہ پراپر ناؤن ہے، اور اس سے مراد صرف کس کی ذات ہے؟ جناب مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و ثنا کی ذات ہے، کسی اور رسول کی بات نہیں ہے، صرف رسول کی بات ہے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ لوٹا دیتے اسے رسول کریم کی طرف، او إِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، یا پھر اس بندے کی طرف کہ جو صاحب علم ہے تمہاری مجلس کے اندر، یا جس کو اللہ نے کو اتھارٹی دی ہے علمی اعتبار سے، دوسرے اعتبار سے، اگر اس اولی الامر کی طرف، با اقتدار لوگوں کی طرف۔ با اقتدار دو قسم کے لوگ ہیں، ایک سیاسی اور ظاہری اعتبار سے اور ایک علمی اعتبار سے اور تقوی کے اعتبار سے، دونوں آپشن موجود ہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب کے وصال کے بعد، حیات ظاہری سے پردہ فرمانے کے بعد جو خلافت ہے وہ صحابہ کرام میں آئی، حضرت ابوبکر صدیق، جناب عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، تو یہ صاحب اقتدار تھے، اور اللہ نے ان کے اندر تو یہ کمال رکھا تھا کہ وہ ظاہری طور پر بھی صاحب اقتدار تھے اور ویسے علمی اور تقوی کے اعتبار سے بھی وہ بڑے بلندیوں کے اوپر فائز تھے۔ لہٰذا آج کے حوالے سے بھی کوئی بات ہے، اگر کوئی معاملہ پیش آئے تو کہاں لوٹا دو؟ رسول کی طرف لوٹا دو، رسول کی تعلیم کی طرف لوٹا دو، رسول مکرم کی حدیث کی طرف لوٹا دو، تاکہ معاملہ تمہارا واضح ہو جائے۔ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، واو کا معنی اور الہ کا معنی کی طرف، اولی الامر جو معاملے والے ہیں، اولی کا معنی کیا ہے؟
والا، اولی الامر جو معاملے والے ہیں، جو معاملے کو الجھاتے نہیں بلکہ سلجھا دیتے ہیں، ان کے پاس اگر یہ اپنی بات کو لے جاتے منہم مسلمانوں کی جماعت میں سے، تو لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، لام کا معنی تاکید، تحقیق، پہلے بھی لام آیا لواجدو کے اوپر بھی، تو ضرور جان لیتے، علمہ، اس معاملے کو جان لیتے، الذین، وہ لوگ، یستنبطونہ منہم، جو نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، یستنبطونہ، جو نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، منہم، ان میں سے، جو ان میں سے نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں ان کے پاس لے جاتے۔ اب ایک یہ یستنبطونہ جو ہے، اس سے ایک بہت بڑی ٹرم جو ہے وہ اسلامی فقہ میں اور اسلامی علوم کے اندر موجود ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا کیا دین کے ساتھ، امام شافعی نے کیا کیا، امام احمد بن حنبل نے کیا کیا، انہوں نے قرآن اور حدیث و سنت سے پریکٹیکل مسائل کا استنباط کیا۔ یہ جو ٹرم ہے یہ اس سے نکلی ہے کہ فقہا قرآن و سنت سے کیا کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں۔ استنباط کا معنی کیا ہے، نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ بھئی یہ معاملہ حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا، اب اگر آ گیا ہے تو کیسے ہوگا، یہ ہے استنباط جو فقہا نے قرآن و سنت سے کیا ہے۔ لیکن محدثین نے استنباط نہیں کیا، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور سیاہ ستہ اور جتنے بھی محدثین ہیں، انہوں نے کمپائل کیا ہے سورسز آف شریعہ میں سے ایک کو، جس کو حدیث مبارکہ کہتے ہیں۔ ایک معروضی سا سوال ہے، سورسز آف شریعہ بنیادی طور پر کتنے ہیں جن سے ہم شریعت لے سکتے ہیں، شریعت کے ہر معاملے کی رہنمائی لے سکتے ہیں؟ بنیادی طور پر دو، بنیادی طور پر دو، ایک قرآن مجید اور ایک اللہ کے نبی کی حدیث و سنت۔ حضور نے فرمایا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو تھامے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 1 قرآن، یعنی جو تھیوری ہے، اور پریکٹیکل کیا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث اور سنت ہے۔ پھر ایک مقام پہ یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، میں اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو اہل بیت بھی قرآن اور سنت دونوں کی عملی تشریح ہے۔ آپ نواسہ رسول کا کردار دیکھ لیں، اہل بیت کا کردار دیکھ لیں، تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ قرآن و سنت کی وہ تفسیر ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ کے ماخذ جن سے ہم اپنی پوری زندگی کے پورے مسائل کی رہنمائی لے سکتے ہیں، وہ بنیادی طور پر دو ہیں، قرآن اور حدیث۔ اور اس کے بعد پھر اگر قرآن اور حدیث میں کوئی مسئلہ ایسا نہ ہو جو میرے اور آپ کے زمانے میں آج ہمیں درپیش آ جائے، حالانکہ قرآن و سنت میں ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن کوئی ہمارے ناقص علم اور ہمارے ناقص عقلیں اس تک نہ پہنچے، تو پھر کیا کریں گے، ہم اجماع امت کی طرف آئیں گے۔ میں اس کی مثال بھی دیتا ہوں۔ اجماع امت، علماء کسی بھی زمانے کے اکثر کسی معاملے پہ اکٹھے ہو جائیں تو یہ اجماع امت ہے، اور وہ پروسیس بنائیں گے اجتہاد کو اور قیاس کو، تو یہ 4 سورسز آف شریعہ بنیادی طور پر بن گئے۔ اجماع کیا ہے، اللہ کے حبیب تشریف لے گئے، اب آپ کے ذہن میں شاید سوال پیدا ہو کہ کون سی ایسی بات ہے جو قرآن میں نہیں ہے اور حدیث میں نہیں ہے، پھر اجماع کی ضرورت کیا ہے؟ اجماع یہ ہے، اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، خلافت کا معاملہ آیا کہ خلیفہ کون بنے گا، تو قرآن میں لکھا تھا کہ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ قرآن میں ایسی بات نہیں تھی۔ اللہ کے حبیب نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسی وصیت بھی نہیں فرمائی کہ میرے بعد خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق یا جناب عمر فاروق یا عثمان و علی میں سے کوئی ہوگا، حضور نے کوئی وصیت نہیں فرمائی۔ تو پھر خلیفہ کیسے بنا؟ اجماع امت سے۔ خلیفے کا مسند کے اوپر بیٹھنا، حضرت ابوبکر صدیق کا پہلے، پھر حضرت عمر فاروق کا، پھر عثمان غنی کا، علی المرضیٰ کا، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اجماع امت اور صحابہ کے اکٹھ سے بنا۔ اور ایک بات اور بڑی سینسٹیو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جتنا اپنی اتھارٹی کے اعتبار سے قرآن اہمیت کا حامل ہے، اتنی ہی اتھارٹی صحابہ کرام کے اجماع کی ہے۔ یہ جو ہمارے دوریاں بنتی ہیں معاملات کے اندر، کبھی کلمے کے اندر تبدیلی کے اندر، کبھی باقی معاملات میں، وہ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ کنسنسس آف امہ اور اجماع امہ کی جو مخالفت ہے، یہ بندے کو اسلام سے دور لے جاتی ہے۔ اب یہ اجماع جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یستنبطونہ منہم، اگر وہ رسول کی بارگاہ میں لے جاتے تو رسول بھی قرآن سے مسائل کا کیا کرتا ہے؟ استنباط۔ اور پھر فقہا نے بھی کیا کیا؟ استنباط۔ لہذا یستنبطونہ منہ، یہ جو یستنبطونہ یہ بھی فعل ہے اور باب استفعال میں سے ہے۔ استنبطا، یستنبطو، یستنبطو کی پوری گردان ہے، وہ ایک بندہ استنباط کرتا ہے، یستنبطو 2 کرتے ہیں، یستنبطان سب کرتے ہیں، یستنبطون یہ یستنبطون ہے، اور آخر میں ضمیر اس کے ساتھ مل گئی۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا۔
اب یہاں ایک بہت بڑی بات ہے کہ جب قرآن مجید سے استنباط ہو رہا ہو یا کوئی صاحب علم اور صاحب اقتدار بندہ قرآن و سنت سے مسائل نکال رہا ہو تو اللہ فرما رہا ہے جب تک اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو تو پھر حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ حقیقت تک تب پہنچا جا سکتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا فضل شامل ہو، ورنہ کتنے لوگ قرآن کو پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لوگ شراب پینے کی جو جواز کی باتیں ہیں وہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے۔ جب بات کی باتیں آج ہوتی ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ قرآن کی انٹرپریٹیشن اپنی مرضی کے مطابق ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ واو کا معنی اور لو کا معنی، اگر لا آپ بولیں گے تو میری ہمت بڑھ جائے گی، واو کا معنی اور لو کا معنی، اگر لا نہ فضل اللہ، اللہ کا فضل اگر نہ ہوتا علیکم تمہارے اوپر، برحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی تمہارے اوپر، تو لتبعتم الشیطان، لام تاکید کے لیے، لام کے اوپر زبر ہو تو یہ تاکید کے لیے، لتبعتم تو ضرور تم اتباع کرنے لگتے، پیچھے چلنے لگ جاتے، الشیطان شیطان کی، الا قلیلا سوائے چند لوگوں کے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم تو شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ استنباط مسائل قرآن و سنت سے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتے، ورنہ اس کی کوئی انٹرپریٹیشن یہ بھی تو کر سکتا ہے، آپ اس کو لطیفہ سمجھیں یا کچھ اور سمجھیں کہ لولا فضل اللہ، اگر فضل اللہ صاحب نہ ہوتے تو پھر معاملہ نہ چل سکتا۔ تو کوئی دہشت گرد اپنا نام فضل اللہ رکھ لے اور کہے کہ میری بات تو قرآن کے اندر موجود ہے کہ جب تک فضل اللہ نہ ہوتا اس وقت اس کے بغیر تم شیطان کے پیچھے چلتے، تو یہ بھی تو بظاہر قرآن کی انٹرپریٹیشن ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین، یہاں پھر وہ بات ہے کہ تھوڑا سا ہم اس کا ملائیں گے سیکوینس کہ یہ صورت اپنے مزاج کے اعتبار سے ہے مدنی، اور اللہ کے حبیب جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو جہاد فرض ہوا، مکی دور کے اندر جہاد فرض نہیں ہوا۔ یعنی اس کو ایک اور جملے میں اگر ہم بولیں تو یہ بنتا ہے کہ حضور کی 53 سالہ عمر میں اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو پھر جہاد کی بات ہوئی اور جہاد فرض ہوا۔ اس کے بعد غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ، فتح خیبر، فتح مکہ، حنین، یہ تمام باتیں بعد کے اندر ہوئی۔ اللہ فرما رہے محبوب اب تو آپ مدینے کے اندر آ گئے ہیں، اب ان کے سے جو امن والا معاملہ ہے یا جو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ختم کر دیں، آپ آگے چلیں تھوڑا سا، اور اگر یہ آپ کے ساتھ نہ بھی چلیں تو آپ اکیلے اٹھ کھڑے ہوں۔ کیوں کہ محبوب اب جب نظریاتی طور پر آپ اکیلے اٹھے تھے غار حرا سے تو آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اب اگر عملی اعتبار سے تلوار بھی اٹھانی پڑے تو آپ فکر نہ کریں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، فا کمانا پس قاتل، قتال کریں، جہاد کریں، نکلے محبوب فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا تکلف الا نفسک، لا تکلف نہ تکلیف دی جائے گی الا نفسک آپ کو سوائے آپ کی ذات کے، وحرد المؤمنین محبوب آپ اکیلے بھی نکلیں تو آپ نکلیں اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں نکلتا تو، لیکن اتنا اپنا فریضہ بھی ادا کرتے رہیں کہ وحرد المؤمنین، واو کا معنی اور حرد موٹیویٹ کرتے رہیں، ابھارتے رہیں ان کو جنت کی بشارتیں دے کر دوزخ سے ڈرا کر اللہ کے راستے میں نکالتے رہیں، المؤمنین ایمان والوں کو، مومنین کو جہاد کے اوپر ابھارتے رہیں، آپ خود بھی نکلیں۔ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، اس میں کوئی لفظ نیا نہیں ہے، آپ ترجمہ خود فرمائیں گے۔ عسى اللہ، عسا قریب کے لیے آتا ہے، یہ پرمننٹ ورب نہیں ہے عسا، بلکہ یہ کسی معنوں کو، کسی لفظ کو کسی لفظ کے معنوں کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے عسا قریب کرنے کے لیے، عسا قریب ہے، عجب نہیں، کسی بھی سینس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان یکفا، ان کا معنی کہ یکفا روک لے، کفا یکفو کا معنی ہے روکنا۔ یہ پچھلی آیات مبارکہ ہم نے پڑھا تھا، اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اب روک لیں۔ اب آگے نماز اور اس کی بات ہے روزہ کی، اور پہلے یہ بات تھی کہ جو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اسے رک جائیں، تو کفا یکفو کا معنی ہے روکنا، ان یکفا کہ روک دے، قریب ہے، عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ روک دے۔ باس الذین کفروا، باس کا معنی ہے ان کا زور، ان کی طاقت، الذین ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ تو باسا کا جو لفظ ہے یہ اپنے سینس کے اعتبار سے زور کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، ورنہ ہم جب کہتے ہیں کوئی بات نہیں تو عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا باسا،
لا حرج کوئی بات نہیں، تو دو لفظ بولے جاتے ہیں، لا باسا اور لا حرج۔ تو یہاں پر جو ہے اپنے معنی کے اعتبار سے اور سینس کے اعتبار سے اس کا معنی ہے زور۔ عجیب نہیں ہے، عجب نہیں ہے، قریب ہے کہ اللہ روک دے ان لوگوں کا زور کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی بڑی ایک ہمت اور حوصلہ دلانے والی بات ہے۔ آج عالم کفر پوری دنیا کے اوپر غالب ہے، جو اپنی مرضی کا مذہب ہے وہ ساری دنیا کے اوپر غالب ہے۔ یہ آج کا پوری دنیا کا اکثریتی مذہب ہے، جو اپنی رائے ہے وہ ساری دنیا پہ غالب ہے، جس کو آپ سیکولرزم کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ مجھے اور آپ کو حوصلہ دے رہا ہے کہ عجب نہیں ہے، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توڑ دے زور ان لوگوں کا جنہوں نے کیا کیا ہے، کفر کیا۔ اللہ کی مرضی چالو نہیں چلائی معاشرے میں، اپنی مرضی چلائی ہے، ممکن ہے اللہ ان کا زور توڑ دے۔ واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، یہ تو بلکہ اسلامی جھنڈوں کے اوپر ہونا چاہیے، واللہ اشد باسا، واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی اشد، بڑا شدید ہے، باسا گرفت کے اعتبار سے، زور کے اعتبار سے۔ وہاں بھی اوپر زور اور اس معنوں میں استعمال ہوا ہے، گرفت کے معنوں میں، یہاں بھی اسی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ واللہ اشد باسا، اور اللہ تعالیٰ گرفت کے اعتبار سے بہت سخت ہے، واشد تنکیلا، اور بڑا شدید ہے سزا دینے کے اعتبار سے۔ تنکیلا نکیل دینے کے اعتبار سے، جیسے نکیل کسی کو دے دی جائے تو جہاں مرضی ہے اس کو لے کر چلے جائے، تو اللہ فرما رہے اللہ سزا دینے کے اعتبار سے بہت سخت ہے، اور اللہ اپنی گرفت کے اعتبار سے بہت سخت ہے۔ تو یہ ایک موٹیویشن ہے میرے اور آپ کے لیے بھی کہ جہاد کے بغیر کبھی بھی کلمہ اسلام بلند نہیں ہوتا۔ لیکن اب جب جہاد کا لفظ بولا جاتا ہے تو ایک نیگیٹیوٹی ذہن میں آتی ہے، بھئی کون سا جہاد ہے؟ جو جہاد آج طالبان کر رہے ہیں یا داعش کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں ایک پلر آف اسلام کو، جہاد کو اور اسلامی جنگ کو اتنا جو ہے اس کی مس انٹرپریٹیشن کر دی گئی ہے کہ آج مسلمان جہاد کی وجہ سے بدنام ہے۔ بلکہ آپ اگر آکسفورڈ کی ڈکشنری دیکھیں، میں خود نہیں دیکھ سکا، میں نے یہ سنا ہے دوستوں سے کہ وہاں جو جہاد کا لفظ ہے اس کا جو انہوں نے معنی لکھا ہے وہ ٹیررزم لکھا ہے، اور اگر آپ ٹیررزم کا معنی سرچ کریں گے تو آپ کو وہاں پر اسلامک کنسیپٹ آف جہاد کے معنی بھی نظر آئیں گے۔ تو یہ بدنام کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذرا بڑی سوچی سمجھی سازش ہے۔ جہاد ہوتا کس کے خلاف ہے؟ مسلمان لڑتے ہیں تو کس کے خلاف لڑتے ہیں؟ کفار کے خلاف لڑتے ہیں۔ کفار نے جان بوجھ کر، انہیں میری اور آپ کی نمازوں سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ اب میں اور آپ تہجد بھی پڑھتے رہیں تو انہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں اور آپ روزہ رکھتے رہیں 16 گھنٹے تو انہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں اور آپ زکوٰۃ بھی دیتے رہیں اپنے سال بھر کی کمائی سے تو انہیں کیا مسئلہ ہے؟ انہیں تو مسئلہ ان چیزوں سے ہے جو ان کے مشن کے آگے رکاوٹ بنتی ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلے ان کے مشن کے سامنے رکاوٹ کیا ہے؟ کہ مسلمان تلوار لے کر ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اور مرزا غلام محمد قادیانی کی تعلیمات میں سب سے پہلی تعلیم کیا تھی؟ اب جہاد ختم ہو گیا۔ اس نے باقاعدہ ایک نظم لکھی کہ اب جہاد کا خیال چھوڑ دو اور جہاد ان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ان کو تکلیف میری اور آپ کی نمازوں، روزوں اور حج اور زکاتوں سے نہیں ہے۔ وہ ہمیں فنڈ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی مسجدیں بناؤ اور اپنی ایک دوسرے کی جو ہے وہ خیراتی ادارے قائم کرو، تو ایک بندہ ایک طرف سے خیرات دے رہا ہے، ممکن ہے دوسرا اس کے اینٹی بھی دے رہا ہو۔ انہیں مسئلہ میرے اور آپ کے پریکٹیکل اسلام سے ہے، میرے اور آپ کے پولیٹیکل اسلام سے ہے، میرے اور آپ کے اس نظام سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول والا نظام ہے، کہ خلافت کا معاملہ آ جائے اور مسلمانوں کا طرز حکومت ہو، مسلمانوں کا طرز سیاست ہو، پھر انہیں وہ مورے نہیں مل سکیں گے جو مورے آج انہیں ڈیموکریسی کے نام پہ ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔